سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء اور دوزخ والے پکاریں گے جنت والوں کو ہم پر بھی پانی کا کچھ حصہ انڈیل دو او مما رزقکم اللہ یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق عطا کیا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین وہ کہیں گے بے شک اللہ رب العزت نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور کود بنا لیا وغرتہم الحیات الدنیا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا پس آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 اور 51 آپ نے سماعت فرمائی اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا جنت والوں کے ساتھ کلام کرنے کا ذکر فرمایا۔ پہلے آپ نے جنتیوں کا کلام بھی سماعت کیا، جنتی لوگ جو کلام کریں گے دوزخیوں سے، اور اس کے بعد اعراف والوں کا، اب ہے دوزخ والوں کا۔ یہ تب ہوگا کہ جب اعراف والے لوگوں کو خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو جنت اور دوزخ کی درمیانی دیوار پر لوگ ہوں گے ان کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا، تو دوزخی لوگ جب اللہ کا یہ فضل دیکھیں گے، کرم دیکھیں گے کہ یہ اعراف والے بھی اس کے کرم سے جنت میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے عرض کریں گے پروردگار اپنے فضل سے ہمیں بھی کچھ کلام کرنے کی اجازت دے تاکہ ہم اپنے رشتہ داروں سے جو جنت میں ہیں ان سے کچھ گفت و شنید کر لیں، بات چیت کر لیں۔ اللہ رب العزت پھر ان کو اجازت دے گا، جنتی لوگ قریب ہوں گے تو یہ دوزخ والے وہاں سے ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کلام کریں گے، اپنے عزیز و اقربا سے بات چیت کریں گے، اور بات چیت کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگیں گے، اے چچا جی، اے تایا جی، اے ابو جی، اے امی جی وغیرہ وغیرہ، اپنے جو بھی رشتہ دار ہوں گے جنت میں ان کو پکار کر کہیں گے ہمیں بھی کچھ پانی کا گھونٹ دے دو، یا وہ جو اللہ نے تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائی اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کر دو، ہم تو جل سڑ گئے جہنم کے عذاب میں، جہنم کی آگ سے، ہمیں بھی کچھ پانی کا قطرہ دے دو تاکہ ہم نہا لیں، غسل کر لیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو ٹھنڈک مل جائے یا کچھ جنت کی نعمتیں کھا لیں۔ تو وہ نہایت بے رخی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ وہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ جنت کی نعمتیں صرف مومن کے لیے ہیں، کافروں کے لیے جنت کی نعمتیں اس لیے کہ تم نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا تم نے انکار کیا۔ کیا تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ ایک دن ہم نے اس پروردگار سے ملاقات کرنی ہے؟ اس دن کو تم نے بھلا دیا تھا، جب تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا، آج اللہ نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اس واسطے بھی کہ دنیا میں تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن
ایمانی اور روحانی رشتے کام آئیں گے، خونی اور جانی رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ خونی رشتہ، جانی رشتہ جس کے ساتھ ہے، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اور جو جنتی مومن ہیں ان کو اپنے جو رشتہ دار ہیں کافر، قطعاً رحم نہیں آئے گا، پیار نہیں آئے گا، وہ نہایت ہی بے رخی اور بے دردی کے ساتھ، جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے، وہ فرمائیں گے حرمہم علی الکافرین، دفع ہو جاؤ، تمہیں جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ قیامت کے دن ایمانی رشتے کام آئیں گے اور روحانی رشتے کام آئیں گے، خون کے جو رشتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ابو جہل بھی تو حضور کا رشتہ دار ہے نا، اور ابو لہب بھی حضور کا کیا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صاف کہہ دیا، اے پروردگار میرا ابو جہل اور ابو لہب کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بدکار لوگوں کو پسند کیا ہے، محمد کی زندگی تو پاک ہے نا۔ تو بدکار لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کی سنگت صحبت اختیار کرنا قیامت کے دن یہ اس کے ساتھ ہی جانے کا سبب ہے۔ اللہ نیکوں کی سنگت عطا فرمائے، بروں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا، جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جن کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے ان کا بھکاری بنا دے گا۔ دنیا میں تکبر غرور کرنے والے لوگ غریبوں کے ساتھ آج بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بھیک مانگیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے ان کے آگے، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ ان کے تکبر اور غرور کا وہاں پر صلہ عطا کرے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن یہ متکبر غرور کرنے والے لوگ کیڑیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، میدان معاشر میں یہ کیڑیوں کی طرح ہوں گے، اور جنتی لوگ ان کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندیں گے۔ یہ ہے ان کا تکبر اور غرور۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تکبر اور غرور سے بھی بچائے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا کی زندگی کو حیات دنیا سمجھنا اور متاع دنیا سمجھنا یہ کافر کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کی زندگی حیات دنیا نہیں ہوتی، مومن کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے، یعنی صرف دنیا کی زندگی کو ہی سمجھنا اور اسی کو ہی سامان سمجھنا، یہاں پر ہی عیاشی کو اپنی اصل متاع سمجھنا اور اس سے آخرت کا سامان اکٹھا نہ کرنا، یہاں پر ہی کھیل کود سب حاصل کر لینا، یہ کافر کا کام ہے۔ مومن اس دنیا کو آخرت کا سامان سمجھتا ہے، اس دنیا میں بوتا ہے، آخرت میں اس کا ثمر اور پھل اٹھائے گا۔ حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں، حیات۔ مومن اس دنیا گم نہیں ہوتا، بلکہ مومن اپنے پروردگار میں گم ہوتا ہے، دنیا پھر اس مومن میں گم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ فرمایا کافر اس دنیا میں گم ہوتا ہے، دنیا میں گم ہو کر اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب میں گم ہوتا ہے، دین میں گم ہوتا ہے، اللہ دنیا کو اس میں گم کر دیتا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، علامہ اقبالی فرماتے ہیں، فرمایا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پروردگار نے تمہیں اس جہان کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں اپنی معرفت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس جہان کو تیرے لیے پیدا کیا۔ یہ جہان تیرے لیے، تو اللہ رسول کے لیے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے ہیں،
اللہ صحیح نتیجہ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا، قیامت کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن رب سے ملاقات کرنے کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بھلا دیں گے۔ معلوم ہوا کھیل کود کو دین سمجھنا، ناچ گانے کو دین سمجھنا، ڈانس کو دین سمجھنا اور قوالیوں کو دین سمجھنا، اصل دین سے غافل ہو جانا، نماز روزے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ولی ہیں۔ کام ایک بھی ولیوں والا نہیں، نماز روزہ بالکل نہیں ہے، چڑھے پانگتے کٹے پانگتے چڑھے علی دا رنگ یا علی مدد، یہ ہے ان کا دین۔ بھنگ اور چرس کو عبادت سمجھنا، میلے ٹھیلوں کو عبادت سمجھنا، یہ جہالت ہے، بے وقوفوں کا کام ہے، اصل یہ دین نہیں ہے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی یا جس نے سر کے اوپر امامہ رکھ لیا وہ ولی بن جاتا ہے۔ داڑھی پگ دے نال ولی کوئی نہیں بنتا، شریعت سے ولی بنتا ہے۔ جس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی کا تو ایک کام بھی مستحب کے خلاف نہیں ہوتا، فرائض واجبات تو بڑی دور کی بات ہے۔ پہلے کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ اجمیری کے جو مرشد ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد ہیں خواجہ عثمان ہارونی، ان کو پتہ چلا 40 سال کے بعد میں وضو کرتا ہوں تو وضو میں ایک ایسا کام ہے جو مستحب ہے جو مجھ سے رہ جاتا ہے۔ پتہ چلا میں کتنے عرصے سے اس طرح وضو کر رہا ہوں تو اندازہ لگایا 40 سال ہو گئے۔ تو آپ نے دوبارہ 40 سال کی نماز اس طرح مستحب کام کر کے وضو کر کے دوبارہ قضا کی ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، مستحب کام یہ وضو میں رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، وضو میں فرض نہیں رہنا چاہیے، وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ولی چونکہ شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ تو مستحب نہیں چھوڑتا تو فرائض واجبات کو کیسے چھوڑے گا۔ اللہ ان کھیل کود کو، ساز بازوں کو دین سمجھنے کی بجائے اصل جو دین ہے اس کی پہچان نصیب فرمائے۔